التي فطر الناس علیہا، ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ دین اسلام والی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، والدین اس کو یہودی، عیسائی یا آتش پرست وغیرہ بنا دیتے ہیں۔ تو دین فطرت پر پیدا ہونا یہی ان سے وعدہ لینا ہے۔ آگے بڑا ہو کر اگر اس فطرت کی خلاف ورزی کر کے انسان شرک و کفر میں مبتلا ہو جائے تو انسان کی اپنی قسمت ہے۔ یہ تین توجیہات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، پہلے ذرا مختصر پس منظر سن لیں، پھر میں ترجمہ عرض کرتا ہوں اور ایک اشکال ہے بہت بڑا وہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جہاد کرنے جا رہے تھے۔ جس قوم کے ساتھ جہاد کرنا تھا اس کا نام تھا عمالقہ۔ اس عمالقہ قوم میں ایک آدمی رہتا تھا حضرت بلعام ابن باعورہ، مختصر اس کو بلعم باعور کہتے ہیں۔ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اس کو بہت بڑا شریعت کا علم عطا کیا تھا۔ اب ما ابہمہ اللہ ورسولہ، اس کی تفصیل کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تھا وہ بڑا مستجاب الدعوات بندہ، جو بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا اللہ اس کی دعا کو خالی نہیں لوٹاتا تھا۔ عمالقہ قوم ساری جمع ہو کر بلعم باعور کے پاس پہنچ گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر، اس نے ان کو نکال دیا، جاؤ سچے پیغمبر کے خلاف بد دعا کروانے آئے ہو۔ خیر قوم مایوس ہو گئی، ہماری بات نہیں مانتا۔ قوم نے پیسے، مال، دولت، سونا چاندی جمع کیا اور گٹھڑی باندھ کر اس کی بیوی کے پاس آ پہنچے اور کہا یہ سارا مال تمہارا ہے، دو الفاظ تو ہیں بد دعا کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف حضرت بلعم سے کہلوا دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ گھر میں آیا بیوی ناراض بیٹھی ہے، کیوں خیر ہو؟ ساری زندگی بھوک اور پیاس میں گزر گئی، آج کا بڑا گولڈن چانس ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم امیر اور مالدار بن جائیں گے، ساری بھوک پیاس کھا کے ختم۔ دو تو لفظ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کے کہہ دے، سارا یہ مال قوم دے کر گئی ہے۔ پہلے تو اس نے نہ کی، لیکن بیوی جب ناراض ہوئی اور مال اور دولت کو دیکھا تو لالچ میں آ گیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گدھے پر سوار ہو کر میدان میں نکلا، بد دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرنے لگا، بد دعا اپنے خلاف کر بیٹھا، زبان لمبی ہو کر سینے پر لٹک آئی، کتے والی اس کی حالت بن گئی۔ جس طرح کتے کی زبان باہر نکلی ہوتی ہے اس کی زبان بھی باہر نکل آئی۔ میں نے آپ کو اس کا جملہ لکھوایا ہے صبح، اگر وہ بخشے بخشائے ہوئے ہوتے تو گناہ عظیم کی وجہ سے ان کے ایک نیک آدمی کو ذلت کیوں نصیب ہوئی؟ آ جاؤ مولانا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور پڑھیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لکھا ہے یہ قصہ بلعم ابن باعورہ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا تھا۔ یہ تو انہوں نے جملہ لکھا ہے، اصل بات وہ ہے جو میں نے آپ کو عرض کر دی ہے۔ وہ بندہ الذی آتیناہ آیاتنا، وہ بندہ کے دی تھی میں اللہ نے اس کو اپنی آیتیں دی تھی، نیچے لکھا ہے یعنی علم شریعت۔ فانسلخ منہا، پس نکل گیا منہا ان آیات سے، یہ مقام قابل غور ہے، ان آیات سے نکل گیا بس۔ فانسلخ منہا، پس نکل گیا وہ بلعم باعور ان آیات سے، فاتبعہ الشیطان، اس کے نیچے
جملہ لکھا ہوا ہے ثمرہ انسلاخ، جب آیات سے وہ نکلا، آیات پر عمل چھوڑا، احکامات کو چھوڑا، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، بس پیچھے لگا رہا اس کے شیطان۔ کیا معنی کیا؟ پیچھے لگا رہا۔ آپ نے لکھا ہی نہیں ہے، مقام کیسے حل ہوگا؟ پیچھے لگا رہا اس کے شیطان، یہ ماضی استمراری ہے۔ اتبعا یہ معنی نہیں کرنا پیچھے لگ گیا اس کے شیطان، شیطان پیچھے لگا تھا تو اس نے آیات کو چھوڑا تھا۔ مولانا میرے لفظ غور سے سنیں، دل کی کھڑکیاں کھول کر سنیں۔ شیطان اس کے پیچھے لگا تو اس نے آیات کو چھوڑا، اور پھر شیطان مسلسل پیچھے لگا رہا، تو پھر فَقَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اب فَقَانَ مِنَ الْغَاوِينَ کے نیچے ثمرہ اتباع، پہلے شیطان پیچھے لگا، اس نے آیات پر عمل چھوڑ دیا، پھر جب پیچھے لگا رہا شیطان اس کے، فَقَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، بس رہا وہ گمراہ لوگوں میں سے۔ ہو گیا نا؟ رہا۔ جب آیات کو چھوڑا تھا گمراہ ہو گیا تھا، شیطان پیچھے لگا رہا تو یہ بھی گمراہوں میں شامل رہا۔ میں نے آپ کو یہاں جملہ ایک لکھوایا ہے، ایک ہے انسلاخ اور دوسرا ہے دوام انسلاخ۔ مولانا میں پھر وہ جملہ دہرا رہا ہوں جو ابھی آپ کو سنایا ہے، ذرا دیکھیں، بہت بڑا اشکال ہے۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ نکل گیا ان آیات سے، وہ نکل گیا ان آیات سے۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پیچھے لگا اس کے شیطان۔ میں اشکال پیش کر رہا ہوں، اب معنی آپ نے لکھ لیا ہے۔ جب وہ آیات سے نکل چکا تھا، اب شیطان کو پیچھے لگنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور کریں، جب وہ آیات چھوڑ چکا تھا، آیات پر عمل چھوڑ چکا تھا، اب شیطان کو پیچھے لگنے کی کیا ضرورت تھی؟ مولانا شیطان اس کے پیچھے پہلے لگا، آیات پر عمل اس نے بعد میں چھوڑا۔ تو اب آیت کو دیکھیں، میں اشکال پیش کروں۔ اتبعہ الشیطان، شیطان کا پیچھے لگنا پہلے ہے، اور فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس کا آیات پر عمل چھوڑنا بعد میں ہے۔ کیا اشکال پیش کیا؟ بڑے ساتھی بتائیں جن کو پڑھانے کا شوق ہے، پیچھے شیطان لگا تو آیات کو چھوڑنا بعد۔ اللہ نے فَانْسَلَخَ مِنْهَا پہلے کیوں ذکر کیا؟ عبارت یوں ہونی چاہیے تھی، آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، شیطان پیچھے لگا تو اس نے آیات کو چھوڑا۔ اتباع شیطان یہ پہلے ہے اور انسلاخ آیات سے بعد میں ہے۔ اشکال سمجھ آ گیا؟ میں نے آپ کو اس کا جواب لکھوایا ہے۔ جواب یہ ہے، ایک ہے انسلاخ اور ایک ہے دوام انسلاخ۔ مولانا شیطان پیچھے لگا، آیت کو دیکھنا، شیطان پیچھے لگا تو فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس نے آیات کو چھوڑ دیا۔ اب آیات تو چھوٹ گئی، شیطان پیچھے لگا۔ اتبعہ الشیطان کا معنی یہ نہیں کرنا شیطان اس کے پیچھے لگا، شیطان اس کے پیچھے لگا رہا تو وہ گمراہوں میں شامل رہا، وہ گمراہوں میں شامل رہا۔ اب ذرا غور کرنا ہے جو میں نے آپ کو جملہ لکھایا، شیطان پیچھے لگا تو انسلاخ ہوا۔ کیا جملہ لکھوایا ہے؟ شیطان پیچھے لگا تو انسلاخ ہوا، پھر پیچھے لگا رہا تو وہ دمی گمراہ رہا، ہدایت کی طرف واپس نہ آیا۔ اشکال کا جواب سمجھ آ گیا؟ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اب میں چھوٹا سا ایک لفظ اور بھی آپ کو لکھوا دوں، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس کے نیچے لفظ لکھنا ہے بوجہ اتباع شیطان۔ اب آپ نے منع کرنا ہے، ہم نے اس کو آیتیں دی تھیں، وہ
وہ ان آیتوں سے نکل گیا کیوں؟ شیطان. پھر فن سالا اتبع، شیطان اس کے پیچھے لگا رہا تو وہ یوں انداز ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے البتہ بلند کر دیتے اس کو بہا، ان آیات کے ذریعے، ہم چاہتے بلند کر دیتے اس کو ان آیات کے ذریعے، ان آیات کے مقتضا پر عمل کرنے سے. جو آیات تقاضا کر رہی تھی اگر اس تقاضے پر عمل کرتا تو اور زیادہ بلندیاں مل جاتی ہیں. وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ مائل ہو گیا زمین کی طرف، لیکن وہ مائل ہو گیا، اس نے میدان کیا سبب ذلت زمین کی طرف. زمین سے مراد دنیا کی طرف، دنیا کے لالچ میں آ گیا، دنیا کی طرف مائل ہو گیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اسی میدان کے سبب، دنیا کی طرف میدان کی وجہ سے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور پیچھے چل پڑا اپنی غلط خواہش کے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور پیچھے چلتا رہا اپنی غلط خواہشات کے. وَاتَّبَعَ، اس کے اوپر نیچے مولانا لفظ لکھنے کہاں لکھیں گے؟ دوام مراد ہے، پیچھے چلتا رہا اپنی غلط خواہشات کے اور عمل بنا یا چھوڑ دیا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، فَمَثَلُهُ ذلت میں اس کی مثل کتے کے ہے، اس کی حالت مثل کتے کے ہے. ان تحمل علیہ یلہث، ان تحمل، اور پریشانی میں کتے کی اس صفت میں، ان تحمل علیہ یلہث، اگر حملہ کرے تو اس کتے پر اور بھگائے. تحمل پر لکھیں حملہ کرے اور بھگائے. اگر تو حملہ کرے اور بھگائے، اس کتے پر حملہ کرے. یلہث، ہانپتا ہے، زبان باہر نکال کر ہانپتا ہے کتا. او تترکہ یلہث، یا چھوڑ دے تو اس کو تو پھر بھی یلہث، زبان نکال کر ہانپتا ہے. کچھ نہ کہو پھر بھی کتے کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے. اس پر حملہ کرو اور بھگانے کی کوشش کرو پھر بھی کتے کی زبان باہر نکلی ہوتی ہے. یہ ہم نے سکول کالجوں میں پڑھا تھا، گریڈی ڈاگ. رانا سے پڑھا ہوئے گریڈی ڈاگ، لالچی کتا. بندے کے ہاتھ میں اگر کوئی پتھر ہو پھینکو نہ، کتا پیچھے بھاگ پڑتے شاید ہڈی ہو. تو گریڈی ڈاگ ہم نے پڑھا تھا، لالچی کتا. وہ کتے نے گوشت کا ٹکڑا ہڈی منہ میں دبائی ہوئی تھی، تالاب کے کنارے پہنچا، دیکھا تو عکس نظر آیا کہ یہ تو کوئی اور کتا ہے، بھائی اس کے منہ میں بھی ہڈی ہے، اس سے چھین نہ لو، منہ جو کھولا اپنی بھی گر پڑی. تو یہ لالچی کتا ہے. یہ کتے کا باہر زبان نکالنا یہ لالچ کی نشانی ہے. یہ بھی لالچ میں آیا مال کی اور حالت کتے والی بن گئی. مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ حالت ہے ظالم کا مثل، یہ حالت ہے ہر اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد اہل مکہ، نیچے لکھا ہوا ہے یہ حالت مکے والوں کی، وہ بھی مال دولت کے لالچ میں آ کر ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں. فَقُصُصِ الْقَصَصِ، بیان کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، القصص، یہ احوال. یہ قصص لفظ نہیں ہے قصے کی جماعت، یہ قصص، قصص مصدر ہے. بیان کیجیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حالات، احوال، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور فکر کریں. مولانا سامنے جملہ لکھیں اس کے کذبوا بآیاتنا کے. بقول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اہل مکہ پہلے تمنا کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی ہادی آئے.
جب رسول آیا تو آیات کی تکذیب کی، ان کی مثال بلعام کی طرح ہے، جو ہدایت کے بعد گمراہ ہوا۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، کتنی بری مثال ہے، ساء کتنی بری مثال ہے، استیناف للتاکید ہے، کتنی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، اس کے سامنے جملہ لکھیں گے، من یہد اللہ، یہاں سے چند آیات آ رہی ہیں۔ کچھ دعویٰ نمبر 1، کچھ دعویٰ نمبر 2، کچھ دعویٰ نمبر 3 سے متعلق ہے۔ آپ کو میں دہرا دوں، دعویٰ نمبر 1 تھا تسلی برائے مبلغ، بہادر ہو کر مسئلہ پہنچاؤ۔ سورت کا دوسرا دعویٰ تھا وحی کی اتباع کرو اور خود ساختہ تحریمات چھوڑ دو، اور سورت کا تیسرا دعویٰ تھا اثبات توحید اور تردید شرک۔ کچھ آیات پہلے دعوے سے، کچھ دوسرے دعوے سے، کچھ تیسرے دعوے سے متعلق ہوں گی۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، متعلق دعوی اول کے آپ تبلیغ کریں، ہدایت منیب پائے گا نہ ضدی، جس کے دل میں ضد نہ ہوا، انابت ہوئی۔ من یہد اللہ، وہ بندہ جس کو ہدایت دے دے اللہ کریم، ہدایت دے دے اللہ کریم، فہو المہتدی، اوپر لکھے بوجہ، آگے نب لکھے انابت، بوجہ انابت، جس بندے کو ہدایت دے دے اللہ بوجہ انابت، ضد نہ ہو جس کے دل کے اندر، بس وہی ہدایت پانے والا ہے۔ ومن یضلل، جس کو گمراہ کر دے اللہ کریم بوجہ اس کے اناد کے، ضد کی وجہ سے گمراہ کرے سمرا، بھئی یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے، خسارہ ابدی، ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یہ متعلق دعوی ثانی، متعلق دعوی ثانی۔ نیچے لکھا ہے یعنی جانوروں کی طرح ننگا طواف کرنا پسند کرتے ہیں، آگے جملہ پورا کریں، اور اپنی طرف سے تحریمات کر رہے ہیں، اور اپنی طرف سے تحریمات کر رہے ہیں کہ لباس پہننا حرام ہے طواف میں، تمہیں کس نے اختیار دیا، اور اپنی طرف سے تحریمات کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے جہنم کے لیے بہت ساروں کو، جنوں اور انسانوں میں سے بہت سارے جنوں کو، بہت سارے انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ ٹھیک، میں اشکال پیش کرتا ہوں، مانا کر لوں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، واسطے ان کے دل تو ہیں لیکن برائے نام، لکھا ہے نام کو، یہ پرانی اردو کی طرز ہے، برائے نام دل ہے، نہیں سمجھتے ان دلوں کے ساتھ حق کی بات۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، اور ان کی آنکھیں تو ہیں برائے نام، نہیں دیکھتے ان آنکھوں کے ساتھ۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، اور ان کے لیے کان تو ہیں نام کے، برائے نام کان ہے
لیکن نہیں سنتے ان کانوں کے ساتھ. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ مثل جانوروں کے ہیں. لکھا ہے بے توجہی الآخرت، ان کو آخرت کی کوئی توجہ نہیں، جانوروں کی طرح ہے. جانور کو کیا پتا میرے ساتھ موت کے بعد کیا ہونا ہے، جس طرح اس کو کوئی اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، ان کو بھی نہیں ہے. بل ہم اضل، بلکہ وہ جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، زیادہ بے رہا. کیونکہ وہ توجہ دلا کر مکلف نہیں بنائے گئے اور یہ توجہ دلائے گئے ہیں. جانور تو مکلف نہیں ہیں کہ تم شریعت کے پابند بنو، تمہارا حساب کتاب ہوگا. ان کو تو توجہ بھی دلائی گئی ہے شریعت کی طرف کہ مان لو، لیکن باوجود توجہ دلانے کی توجہ نہیں کر رہے، تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، جانوروں سے کیوں زیادہ بدتر ہیں؟ اس لیے یہی تو ہیں غافل ہونے والے، باوجود توجہ دلانے کے بھی غافل ہونے والے ہیں. عجیب بات ہے مولانا، سورۃ الذاریات کھولیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. صفحہ کھولیں 1057. 16 مہینوں والے بیٹھے رہے، میں نے کھول لیا ہے. اب تو رمضان شریف ہے، رمضان شریف کے ہاتھوں کو حوالہ نہیں ملتا، سال کے 11 مہینے حوالہ کیسے ملے گا؟ رمضانی حافظ 1057 صفحہ 16 مہینوں والا قرآن ہو، پھر ہم حوالہ نکالیں گے. یہ قرآن واپس بھیج دو، 16 مہینوں والے منگا لو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا میں اللہ نے جنوں کو انسانوں کو الا لیعبدون، مگر اس لیے کہ صرف میری عبادت کریں. یہاں فرمایا میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا، یہاں فرمایا میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا. مولانا اب یا تو وہ بات درست ہے یا یہ درست ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، ہم نے بہت سارے جنوں کو انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا. آؤ جی مولانا ایک لفظ عرض کرتا ہوں، اشکال ہی حل ہے. لے جہنم پر لکھیں لام عاقبت. اب حاشیے پر آ جائیں، لکھیں حاشیے پر بھی لام عاقبت، یعنی پیدا تو عبادت کے لیے کیا تھا، انجام یہ نکلا کہ جہنمی بن پڑے. پیدا تو عبادت کے لیے کیا تھا، لیکن انجام یہ ہوا کہ جہنمی بن پڑے. اور یہ جو لہم قلوب ولہم اعین ولہم آذان، یہ مہر جباریت کی تفصیل ہے مولانا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى متعلق دعوی ثالث اثبات توحید و تردید شرک. آگے لکھ تو نہیں یاد رہے گا. اثبات توحید و تردید شرک. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے نام، اوپر لکھنے صفاتی الحسنى اچھے اچھے. للہ خبر مقدم ہے، الاسماء الحسنى موصوف صفت کی مبتدا مؤخر ہے. فادعوہ بہا مشکل کشا حاجت روا وغیرہ، یہ نام صفاتی اللہ کے اچھے اچھے ہیں. فادعوہ بہا، پس مانگا کرو صلی اللہ کریم سے، پکارا کرو صلی اللہ کریم کو، بہا ان ناموں کے ذریعے. 28واں پارہ کھولیں گے، سورۃ الحشر. سورۃ الحشر صفحہ ہے 1108 1108 1108. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم،
تو اللہ کریم وہ ہے نہیں کوئی لاکھ سوائے اس اللہ کریم کے، جاننے والا ہے اور حاضر کو وہی اللہ کریم رحمان ہے، الرحیم کثیر الرحمت ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک، سچا بادشاہ ہے، القدوس صاحب سے پاک ہے، السلام سلامتیاں دینے والا ہے، المومن امن دینے والا ہے، المہیمن سب کی نگرانی کرنے والا ہے، العزیز زبردست ہے، سپر پاور ہے، الجبار دباؤ والا ہے، خرابی درست کرنے والا ہے، المتکبر بڑائی کا مالک ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان سے جو یہ شریک کر رہے ہیں۔ هو اللہ الخالق، وہی اللہ کریم پیدا کرنے والا ہے، الباری ٹھیک ٹھیک بنانے والا ہے، المصور صورتیں عطا کرنے والا ہے۔ کون کون سے نام شمار کرو گے؟ لہ الاسماء الحسنی۔ آپ نے رب ہی نہیں سنا، آپ نے رب ہی نہیں سنا جو میں نے رب تک کیا ہے۔ یہ سارے نام لیتے لیتے عالم الغیب، حاضر جاننے والا، سچا بادشاہ، قدوس، سلام، متکبر وغیرہ، پیدا کرنے والا، باری ٹھیک ٹھیک بنانے والا، المصور صورتیں عطا کرنے والا۔ فرمایا کون کون سے نام شمار کرو گے؟ لہ الاسماء الحسنی، اس کے سارے نام اچھے ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آ جاؤ جی۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو یعنی تعلق نہ رکھو ان لوگوں کو، یلحدون فی اسمائہ جو ٹیڑھا چلتے ہیں اللہ کے ناموں میں، جو ٹیڑھا چلتے ہیں اللہ کے ناموں میں، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب بدلہ دیے جائیں گے ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ مولانا سامنے جملہ لکھیں، یلحدون، مثلا اللہ کی صفات و اسماء غیروں کو دیتے ہیں۔ ٹیڑھا چلنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی صفات و اللہ کے نام غیروں کو دیتے ہیں۔ گنج بخش اللہ ہے، اللہ کی صفت غیروں کو دے دی، میں بولے ہوئے بیٹا۔ داتا اللہ ہے، مخلوق کو بنا دیا۔ غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والا اللہ ہے، غیروں کو بنا دیا۔ مشکل کشا اللہ ہے، حضرت علی کو یہ صفت دے دی۔ یہ ہے ٹیڑھا چلنا۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، مسئلہ اول کے متعلق ہے، ہدایت منیب کو ہوگی۔ یہ مسئلہ اول کے متعلق ہے، او مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اوپر سارا جہان گمراہ نہیں، پڑھے تو صحیح، سارا جہان بلکہ سارا جہان گمراہ نہیں۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور ان میں سے جو ہم نے پیدا کی مخلوق ایک جماعت ہے، يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، جو رہنمائی کرتے ہیں لوگوں کی حق کے ساتھ، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں حق کے ساتھ اپنے اور دوسروں کے معاملات میں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، یہ پہلے دعوے کے متعلق ہے، یہ پہلے دعوے کے متعلق ہے۔ ان آگے جملہ لکھیں، دفع شبہ پر تاخیر عذاب لکھا ہوا ہے، سامنے لکھیں گے۔ یعنی مہلت کی وجہ سے اپنے آپ کو حق پر جانتے ہیں، بس جب یہ حق پر نہیں ہے تو عذاب کیوں نہیں رہا؟ فرما حوصلہ کرو، حوصلہ کرو۔
عذاب نہیں آ رہا، صبر تو کرو۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، سنستدرجہم، ہم تدریجاً لے جائیں گے ان کو جہنم کی طرف، من حیث لا یعلمون، اس طور پر کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، ان کو علم ہی نہیں ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ دستورات تک آواز نہیں جائے گی، یہ مجبوری ہے، کیا کریں۔ دونوں رکے ایک جیسے ہیں جی، قلب والا حاشیہ کتے والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام کے بعد عرض یہ ہے کہ آپ نے پچھلے سے پچھلے سال قلب والا حاشیہ نہیں لکھوایا تھا، بوجہ ہمارے جی نہ کرنے کے، بوجہ ہمارے، مجھے تو وجہ یاد نہیں ہے، بوجہ ہمارے جی نہ کرنے کے، تو استاد جی اب لکھوا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استاد جی اب تو جی آ گئی، وسطی سال بھی آپ نے قلبن والا حاشیہ نہیں لکھوایا تھا، ناراض ہو گئے تھے، اس بار تو لکھوا دے، جزاک اللہ۔ محمد خدیمہ، خدیمہ صاحب کون ہے؟ او ماشاء اللہ، موبائل میں کڑے ہو۔ مولانا لکھو۔ کتے سے تشبیہ کیوں دی؟ کتے کے پھیپھڑوں میں کیڑے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے زبان باہر نکال کر سانس لیتا ہے، اسی طرح دنیا پرست مولوی کا حال ہے۔ نمبر 2، کتے کو جتنی روٹی ڈالو بھوکا رہے گا۔ اسی طرح دنیا پرست مولوی جو بھی کھلاؤ بھوکا رہے گا۔ کتے کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، یہی حال دنیا پرست مولوی کا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ کتا قے کرتا ہے، اسے چاٹ لیتا ہے۔ اسی طرح دنیا پرست مولوی اگلا ہوا حرام دوبارہ کھا لیتا ہے۔ مولوی عمران بڑا سونا سیر ہلایا، میں نے ہاں ٹھڑ گیا ہے، یہ ایسے ایسے کیا، یہ بڑا دل خوش ہوا۔ کتا بے حیا ہوتا ہے،
اسی طرح دنیا پرست مولوی آگے مولانا جملے خود پورے کرتے رہنا، میں کیا کروں۔ کتا مالدار کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، غریب کو دیکھ کر بھونکتا ہے۔ اسی طرح دنیا پرست مولوی بڑا السلام علیکم خان سے ماشاء اللہ ملک سے اب یہ میری یاد ہے بہو ادھر بیٹھ غریب ہے ادھر بیٹھ ادھر بیٹھ اتنا کتنا بڑا آنا ہے پیچھا دی ہے لکھو جی۔ کتا برادری کا دشمن ہوتا ہے، ویسا آپ کو یہ کس نے بتانی تھی چیزیں؟ کتا اپنی برادری کا عالم سو بھی دوسرے عالم کا دشمن ہوتا ہے۔ باقی جانور فقط پیاس کے وقت زبان نکالتے ہیں۔ رانا حاشیے تے جو رہ گئے قسمت ہے جی۔ کتا بے حیا ہوتا ہے، مالدار کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، غریب کو دیکھ کر بھونکتا ہے۔ کتا برادری کا دشمن ہوتا ہے۔ اللہ کہنا چاہیے ہم دیکھو باقی جانور فقط پیاس کے وقت زبان نکالتے ہیں، بخلاف کتے کے۔ اس کی زبان ہر وقت باہر ہوتی ہے۔ یہ اس کی ہرس و طمع کی دلیل ہے۔ آ جاؤ وَأُمْلِئُ لَهُمْ، اور مہلت دیتا ہوں میں ان کو عذاب دینے سے۔ اوپر لکھا ہوا ہے املا یملی املا، املا مہلت دینا۔ استدراج مہلت پر یومن فیومن معاصی کی زیادتی کا مرتکب ہوگا۔ اس کو ٹھیک کرے، لفظ کو کاف نہیں ہے، مرتکب۔ جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے اس کے گناہ بڑھتے جائیں گے، میں بھی اس کو عذاب کی طرف لیتا جاؤں گا۔ چل 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 آگے۔ ان قیدی متین، یقیناً تدبیر میری بڑی مضبوط ہے۔ نہ جاؤ اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے، تو مشو مغرور بر علم خدا، دیر گیرت سخت گیرت مردرا۔ اولم یتفکروا، زجر و بیان رسالت، عنوان کو پورا کریں، زجر و بیان رسالت۔ اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور فکر نہیں کیا، ما بصاحبہم من جنہ، اس بات میں غور فکر نہیں کیا، نہیں ان کے ساتھی کے ساتھ کوئی جنون نہیں ہے، کسی قسم کا جنون نہیں ہے۔ من جنہ کے اوپر لفظ کسی قسم کا جنون نہیں وہ مگر نذیر مبین، ڈرانے والا ہے ہمدردی کی وجہ سے صاف صاف۔ اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض، ورنہ نیچے لفظ لکھا ہوا ہے ملکوت کے موصل حق، اور اگلے صفحے پر دیکھیں پہلی سطر میں معین موصل، یہ دو لفظ لکھے ہوئے ہیں۔ میں ان کی وضاحت آپ کو لکھوا دوں، ایسے نہیں سمجھ آئے گا۔ سامنے حاشیے پر لکھیں موصل حق، مراد دلائل،
انسان دلائل میں غور و فکر کرتا ہے تو حق تک پہنچ جاتا ہے۔ نمبر 2 لکھے معین موسی، یعنی خوف خدا اور فکر آخرت، خوف خدا اور فکر موت، خوف خدا اور فکر موت یہ ہوگا تو دلائل میں غور فکر کر کے حق تک پہنچے گا۔ ذرا مجھے بتا دیں، میں ترجمہ کروں۔ موصل حق کس کو کہتے ہیں؟ حق تک پہنچانے والے، اس سے مراد ہے دلائل۔ دلائل پہ غور کرتا ہے بندہ حق تک پہنچ جاتا ہے۔ اور معین موصل دلائل کی طرف انسان کا تعاون کرنے والی چیز خوف خدا ہوگا، موت کی فکر ہوگی تو دلائل میں غور کرے گا، دلائل میں غور کرے گا تو حق تک پہنچ جائے گا۔ یہ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض، زجر بر منکرین توحید، جملہ پورا کریں، زجر بر منکرین توحید۔ اولم ينظروا، کہ انہوں نے غور فکر نہیں کیا، زجر بر منکرین توحید، فی ملکوت السماوات، کیا نہیں دیکھا انہوں نے آسمان و زمین کے عجائبات میں؟ ملکوت پر عجائبات لکھیں۔ موصل حق، یہ دلائل ہیں، یعنی دلیل توحید، تاکہ توحید کا استدلال ان کو حاصل ہوتا، ان دلائل سے دلیل پکڑتے مسئلہ توحید سمجھ آ جاتا۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے آسمان و زمین کے عجائبات میں؟ وما خلق اللہ، وہ عجائبات آگے جا کر لکھ دیا ارض پر، کیا کریں؟ وما خلق اللہ من شیء، اور جو کچھ اللہ کریم نے پیدا کی ہے، من شیء یعنی کوئی چیز، جتنی چیزیں پیدا کی ہیں انہوں نے کیا، غور نہیں کیا، دیکھا نہیں۔ وان اقصا، اور یہ کہ ممکن ہے یکون قد اقترب اجلہم، معین موصل یعنی استحضار موت، موت کو جب ذہن میں حاضر رکھیں گے پھر دلائل میں غور کرنے کی توفیق ہوگی۔ اور یہ کہ ممکن ہے ان یکونا، یہ کہ ہو قد اقترب اجلہم، تاکہ بہت قریب آ چکی ہو ان کی مدت۔ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، بس کون سے کلام کے ساتھ، حدیث کے معنی کلام، کون سے کلام کے ساتھ، بعدہ اس قرآن کے بعد، یؤمنون ایمان لائیں گے۔ نیچے لکھا ہے قرآن جو مؤثر بلیغ ہے، اعلیٰ درجے کی تاثیر پیدا کرنے والا ہے، جب قرآن پاک میں تاثیر پیدا نہیں کر رہا پھر اور کس کلام پر ایمان لائیں گے؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو گمراہ کرے اللہ کریم بس نہیں کوئی رہنمائی کرنے والا اس کی، پھر غم لا حاصل، غم کرنے کا کیا فائدہ؟ وَيَذَرُهُمْ، چھوڑ رہا ہے اللہ کریم ان کو، فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں دل کے اندھے ہو رہے ہیں، یعمہون دل کے اندھے ہو رہے ہیں، عمیون آنکھوں کا اندھا، عمہن دل کا اندھا، اور مادہ ذات اندھا، دفعتاً ان کو عذاب ہوگا، دل کے اندھے بن رہے ہیں۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، متعلق بدعوی ثالث، اثبات توحید و تردید شرک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں قیامت کے متعلق، ایان مرساہا، کب ہوگا قائم ہونا اس قیامت کا؟ قل، اب جواب نمبر 1، انما علمها عند ربی، پکی بات ہے اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، لکھا ہے لا عندی، میرے پاس نہیں۔ دوسرا جواب، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، لوقتہا لام پر لکھے بمعنی فی، لا یجلیہا فی وقتہا الا ہو، یوں عبارت بنی، نہیں ظاہر کرے گا اللہ کریم اس قیامت کو، لا یجلیہا،
نہیں ظاہر کرے گا اس کی آمد کو. آپ میں کس طرح راجع کر رہا ہوں؟ سا کی طرح. نہیں ظاہر کرے گا اس کی آمد کو لے وقت فی وقت اس کی آمد کے وقت میں اللہ مگر وہی اللہ اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا. بھائی مجھے کیا پتا. ثقلت فی السماوات والارض بھاری ہے آسمانوں میں اور زمین میں. قیامت کا علم تو اتنا بھاری ہے آسمان و زمین بھی اس علم کو نہیں اٹھا سکتے. میں قیامت کا علم کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ لا تأتیکم الا بغتہ. چوتھا جواب رابع نہیں آئے گی وہ قیامت تمہارے پاس مگر بغتے والے سال. بغتہ کا معنی اطلاع آئے گی. پانچواں جواب یسألونک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کأنک حفی عنہا گویا کہ آپ جاننے والے اس قیامت کے متعلق. حفی کے نیچے لکھا ہوا ہے عالم. حفی عالم بہا ابن عباس کا حوالہ. حفی بمعنی عالم. آپ سے پوچھتے ہیں گویا کہ آپ جاننے والے اس قیامت کے متعلق. قل فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انما علمها عند اللہ. اور تعالیٰ دیا مولانا چھٹا جواب پکی بات ہے اس کا علم اللہ کریم کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ لا یعلمون جانتے نہیں اس بات کو. کس بات کو نہیں جانتے؟ ان علمها عند اللہ لم یؤتہ آدم من خلقہ. اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یقیناً قیامت علم اللہ کے پاس ہے. اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کسی ایک کو بھی اس کا علم نہیں دیا. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. قل کے اوپر لا ترقی اسماء قبل. سامنے جملہ لکھیں ذکر ملک کا ہے. ملک لا عملے کو ذکر ملک کا ہے اور ارادہ ہے. ملک اور علم دونوں کی نفی کا. جس کا علم نہ ہو اس کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ آ جاؤ جی جملہ سنائیں. ذکر ملک کا ہے اور ارادہ ملک اور علم دونوں کی نفی کا ہے. جس کا علم نہ ہو اس کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مالک میں لنفسی اپنی جان کے لیے. لکھے جائے کہ دوسروں کے لیے دوسروں کو چھوڑیں اپنی جان کے لیے. نہیں مالک میں نفع دینے کا ولا ضرر نہ کوئی نقصان ہٹانے کا. نہ کوئی لفظ لکھنا ہے یہاں پر نفع ضرر پر کوئی نفع دینے کا کوئی نقصان ہٹانے کا. الا ما شاء اللہ استثناء منقطع نئی کلام. الا ما شاء اللہ مگر جو چاہے گا اللہ فهو کائن پس وہی ہونے والا ہوگا. فهو کائن نیچے لکھا ہوا ہے جو چاہے گا اللہ وہی ہونے والا ہوگا. ولو كنت اعلم الغیب اگر میں جانتا ہوتا غیب کے نیچے لکھیں عطائی طور پر. لفظ من الخیر البتہ بہت ساری جمع کر لیتا میں دنیا کے فائدے اور نفع کو. لکھا ہے نفع دنیاوی بہت سارا دنیا کا نفع میں جمع کر لیتا اگر میں عطائی طور پر جانتا ہوتا. وما مسنی السوء اور نہ پہنچتی مجھ کو کوئی دنیاوی تکلیف. سو پر لکھیں مولانا برائی والا معنی نہیں کرنا. مجھے برائی نہ پہنچتی. پیغمبر کو برائی پہنچ سکتی ہے؟ مجھے دنیاوی تکلیف نہ پہنچتی. کھولو چوتھا پارہ جی.
الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. صفحہ 157 رمضانی حافظو. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، وہ صحابہ کرام. اب تفصیل تو وہاں آئے گی انشاءاللہ. غزوہ احد سارا جو باس مباحثہ ہے. قال لهم الناس، تقریباً میرا خیال ہے کوئی 27-28 سال پہلے کی بات ہے. میں دور تفسیر کا سبق پڑھا رہا تھا تو ہمارے بڑے محترم ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، ساتھی ہیں، رفیق ہیں. اللہ نے بڑی ان کو صلاحیتوں سے مالا مال کیا. حضرت مولانا نصیر الدین زیاد صاحب پنڈ سلطانی سے، وہ کہیں سے بیان کر کے تشریف لا رہے تھے تو ملاقات کے لیے تشریف لے آئے. میں یہ مقام پڑھا رہا تھا، یہ بلو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر. آپ مجھے معنی سنا دینا، پھر حوالہ کھولتا ہوں. میں نے کیا معنی کیا؟ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو دنیاوی نفع بہت سارا اکٹھا کر لیتا، مجھے کیا نہ پہنچتی. کیا معنی کیا؟ سو کا معنی برائی. میں غیب نہیں جانتا، مجھے برائی پہنچ رہی ہے. برائی تو پیغمبر کے. میں نے سو کا کیا معنی کیا؟ اتفاقاً یہی مقام تھا جس وقت وہ سبق میں تشریف لائے. تو میں نے دلیل میں یہ آیت پیش کی. الذین قال لهم الناس، وہ صحابہ کرام کہ کہا ان کو لوگوں نے، عبد القیس قبیلے والوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، یقیناً مکے والے لوگ تحقیق جمع کر چکے ہیں بڑا سامان تمہارے لیے. فاخشوہم، ان سے ڈرو. 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 زخمی ہو گئے. آپ کا چہرہ خون سے رنگین ہو گیا، دندان مبارک شہید ہو گیا. اس پریشانی کے عالم میں عبد القیس قبیلے والوں نے آ کر صحابہ کو بتایا 70 تمہارے مارے گئے ہیں، 70 زخمی ہو گئے ہیں، حضور زخمی ہیں، پریشانی کا عالم ہے، فتح شکست میں تبدیل ہو گئی ہے. مکے والے پھر آ رہے ہیں، بڑا سامان اکٹھا کر لیا انہوں نے، ہتھیار بڑی تعداد ہے ان کی، ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے. فاخشوہم، پس ڈرو تم ان سے. فزادہم ایمانا، دشمنوں کی دھمکیاں زیادہ ہوتی گئیں، صحابہ کا ایمان زیادہ ہوتا گیا. وقالوا، صحابہ کرام نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں کافی ہے صرف اللہ کریم اور بہبا کام بنانے والا ہے، کتنے عمدہ کام بنانے والا ہے اللہ ہمارے، اللہ ہی کافی ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ، بس وہ لوٹے ساتھ نعمت کی اللہ کی طرف سے. کہاں عرض کروں گا کہاں پہنچے تھے صحابہ کرام؟ ایک بازار میں، منڈی میں، ساری تفصیل وہاں ہے، اب یہ موقع نہیں. لوٹے صحابہ کرام ساتھ نعمت کی جو اللہ کی طرف سے نعمت لے کر لوٹے. وفضلنا، بہت بڑا فضل اور ثواب لے کر لوٹے. لم یمسسہم سوء، نہ پہنچی صحابہ کو کوئی تکلیف. کیا معنی ہے سو کا؟ یہاں پر تکلیف لکھے نا مولانا سے، سو پر تکلیف ہم نہیں لکھ رہے. سو کا کیا معنی ہے؟ میں نے سو یہ دلیل دکھائی کہ سو ان کا کیا معنی ہے تکلیف، اور یہاں بھی کیا معنی ہے. اگر میں غیب جانتا ہوتا تو مجھے تکلیف نہ پہنچتی. تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، کبھی پاؤں زخمی ہیں، چہرہ خون سے رنگین ہے، کبھی دندان شہید. تکلیفیں پہنچ رہی ہیں کیونکہ میں غیب. سبق ختم ہوا تو جب ہم قبر میں بیٹھے تو اتنے مولانا خوش ہوئے نا، اتنے خوش ہوئے، مسکرائے. ویسے خوش طبع آدمی ہے بہت، بڑے مسکرائے. مجھے کہا بڑا تو نے مانا کیا ہے، حیران کر کے رکھ دیا. یہ پتہ نہیں سن 98 کی بات ہے، 99 کی، یاد نہیں، بڑا عرصہ ہو گیا مولانا. یہ ہوتے ہیں قدردان لوگ. قرآن میرا شوق تو بڑا ہے، کیا کروں اب، اتنی سخت بھی نہیں رہی، سچی بات ہے. خواہش میری بڑی مدت سے ہے کہ میں سادہ قرآن پاک رکھوں، دوستوں کے سامنے سادہ، اور قرآن کو قرآن سے حل کروں. تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ کروں. شوق تیاری میں نے کی ہوئی ہے، حوالہ جات وغیرہ ساری چیزیں تیار کر رکھی ہیں. اب کیا کریں، جب اللہ توفیق دے گا
باقی باتیں نہ ہو اور قرآن کو قرآن سے حل کرتے ہیں. جیسے یہ میں نے اس آیت کی تفسیر میں وہ آیت پیش کی ہے, تکلیف. سود سے کیا مراد ہے؟ تکلیف ہے. آ جاؤ جی. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ, اگر میں جانتا ہوتا عقائی طور پر غیب, لَاسْتَبْصَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, البتہ جمع کر لیتا میں بہت سارا دنیا کا نفع. اب دنیا کا نفع تو مجھے نہیں مل رہا نا, دنیا میں تو تکلیف. عائشہ فرماتی ہے کئی کئی دن گزر جاتے تھے, ہمارے چولہے میں آگ ہی نہیں جلتی تھی. دنیا کا فائدہ, بھوک ہوتی تھی, فاقے ہوتے تھے, پیٹ پر پتھر باندھے ہوتے تھے. دنیا کا فائدہ مجھے نہیں مل رہا, میں غیب نہیں جانتا, اور تکلیف سے نہیں بچ رہا, میں غیب نہیں جانتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ, اور نہ پہنچتی مجھے تکلیف, إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, فریض نبیہ نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا ہمدردی کی وجہ سے, اور خوشخبری سنانے والا. لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, فائدہ اس قوم کو ہوگا جو ایمان رکھتے ہوں. حاشیہ بڑا اہم اور قیمتی ہے. میں گزارش کرتا ہوں تمام احباب سے ذرا حاشیے کو بڑی تسلی سے اور غور سے دیکھنا ہے. سبحان اللہ. آپ کے پاس نمبر 1 لکھا ہوا ہے, میرا ساتھ دینا ہے, مہربانی کرنا, سنجیدگی اختیار کریں. الا ما شاء اللہ, حاشیے پر لکھا ہے الا بمعنی ہے لیکن. ما شاء اللہ من ذالک قائل, جو اللہ چاہے گا وہی کچھ ہوگا. فل استثناء منقطع, فل استثناء منقطع کیا ہوتا ہے کہ پچھلی بات پوری ہو گئی, اللہ سے آگے نئی بات شروع ہو رہی ہے. میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں, بات پوری ہو گئی. آگے نئی بات ہے, جو اللہ چاہے گا وہی ہو کر رہے گا. یہ ابو سعود کا حوالہ لکھا ہوا ہے, تفسیر ہے بڑی قیمتی. اور جمہور کے نزدیک اگر زور سے متصل بناؤ, اگر متصل بناؤ تو پھر پچھلی بات سے تعلق ہوگا. اب ذرا حاشیے کو آپ نہ دیکھیں, آیت کو دیکھیں. نہیں مالک ہوں میں اپنی جان کے لیے نفع اور نقصان کا, الا ماشاءاللہ, مگر جتنا اللہ چاہے اتنا مالک ہوں. اگر استثناء متصل ہو تو کیا معنی ہوگا؟ جتنا اللہ چاہے اتنا مالک ہوں. اچھا اب حاشیے پر آئے, اگر زور سے مستثنیٰ متصل بناؤ معنی یہ ہوگا کہ نہیں مالک میں نفع نقصان کا فوق الاسباب, نہیں مالک ہوں میں نفع نقصان کا فوق الاسباب, میں نفع نقصان کا مالک ہوں. ما تحت الاسباب, کیا ہوں؟ فوق الاسباب نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں, ما تحت الاسباب مالک ہوں. مگر اتنی قدر جو اللہ پاک چاہ چکا ہے, ما تحت الاسباب مالک ہوں. پڑھیں, ما تحت الاسباب مالک ہوں. لاٹھی سے سانپ کو دفع کر دیا, ایک مثال ہے. ما تحت, اگر اس سے اصل میں ہے منقطع, چلو تم کھینچ کھانچ کر متصل بھی بناؤ, میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں, اتنا مالک ہوں جتنا اللہ چاہے. تو اتنا مالک ہونے سے مراد ما فوق الاسباب نہیں, ما تحت الاسباب ہوگا. آ جاؤ. یہ جو الخیر ہے, ہم نے الخیر, یہ پہلی بات حل ہو گئی, مستثنیٰ منقطع متصل والی. اب دوسری شروع کرتے ہیں. لَاسْتَبْصَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, آپ کے پاس لکھا ہوا ہے خیر دینی غیر مراد. خیر دینی سر اٹھائیں, جلدی کریں مولانا, مہربانی کریں, مشکل جگہ ہے. اینک والے مولانا صاحب احمد میری طرف دیکھیں, نہیں سمجھ آئے گا حاشیہ. اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں دینی بھلائی بہت کٹھی کر لیتا. نہ, دینی بھلائی تو سب سے زیادہ آپ کے پاس تھی. تو دینی بھلائی مراد. اب حاشیہ دیکھیں, خیر دینی, خیر دینی خیر دنیاوی. اگر میں غیب جانتا ہوتا دنیا کی بھلائی, دنیا کے نفع بہت کٹھے کر لیتا, میرے پاس مال خزانے بہت ہوتے. حل ہو گیا مکان. آگے چلیں. اب الغیب سے کیا مراد ہے, بس یہ سمجھنے والی بات ہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَیبَ, معنی غور کریں. اس میں 3 احتمال ہیں.
اب آپ کے بعد ایک احتمال لکھا ہوا ہے الغیب سے مراد مطلق غیب غیر مراد، مطلق غیب غیر مراد۔ حاشیے پر ہے، میں آپ کو لکھواؤں مطلق غیب، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلق غیب کا نشانہ لکھے، نشان لگا کر اوپر حاشیے پر آ جائیں، مطلق غیب اوپر لکھے مطلق غیب، یعنی کچھ نہ کچھ غیب جانتا ہوتا ہے۔ یہ مراد نہیں۔ اس لیے کہ یہ فائدہ مند نہیں۔ مثلا ایک آدمی، یہ سبق پورا ہو جائے تو اگلے پر آ جائے یا نیچے آ جائے، بہت سی چیزیں ہم نے لکھنی ہیں۔ مثلا ایک آدمی مسجد کے بڑے دروازے سے نماز پڑھنے آتا ہے، اسے پتہ چلا کہ بڑے دروازے پر میرا دشمن بیٹھا ہے، وہ چھوٹے دروازے سے نکل گیا، وہاں سانپ بیٹھا تھا، اس نے ڈس لیا اور بندہ مر گیا۔ اب اس بندے کو کچھ نہ کچھ علم تو تھا، لیکن اس علم نے فائدہ نہ دیا۔ بس اب مولانا ذرا حاشیے کو دیکھیں، اگر غیب سے مراد ہو مطلق غیب، کیا مطلب؟ وَلَوْ كُنْتُ عَالِمَ الْغَيْبِ، اگر میں کچھ نہ کچھ غیب جانتا ہوتا، کچھ نہ کچھ جانتا ہوتا تو میں بہت سارا نفع اکٹھا کر لیتا اور مجھے تکلیف نہ پہنچتی۔ یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا غیب، یہ فائدہ مند نہیں ہے۔ نمبر دو کیا لکھا حاشیے پر؟ کل غیوب غیر متناہیہ غیر مراد، کیا لکھا ہے؟ کل غیوب غیر متناہیہ، جن کی حد ہی نہ ہو، انتہائی نہ ہو، وہ مراد نہیں۔ اوپر آ جائیں حاشیے پر، الغیب میں الف لام استغراق کا ہو، کل غیوب غیر متناہی، اس کی ضرورت نہیں۔ مثلا ایک آدمی مسجد میں پانچ نمازوں پر بڑے دروازے سے آتا ہے، اب اسے مسجد کے تمام دروازوں
ایک طرف دیکھ لیں، ہم اس دروازے سے آتے ہیں روزانہ، یہ سامنے جو لوہے کا بنا ہوا ہے، اب دروازہ تو یہ بھی پیچھے بھی ہے، وہ سامنے گیٹ بھی ہے، وہ 2-3 اور بھی راستے ہیں۔ میں جو اس دروازے سے آتا ہوں تو مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دروازہ کھلا ہے کہ نہیں ہے، یہ دروازہ بند ہے، کھلا ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے، باقی دروازوں کی کیا ضرورت ہے؟ جب میں آتا اس دروازے سے ہوں روزانہ، مجھے باقی دروازوں کے بارے میں معلومات رکھنے کی کوئی ضرورت ہے؟ مجھے تو اس دروازے کا پتہ ہونا چاہیے یہ کھلا ہوا ہے کہ نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ دنیا کا نفع حاصل کرنے کے لیے اور دنیاوی تکلیف سے بچنے کے لیے تمام غیوب کا علم ہونا ضروری نہیں ہے۔ آگے جملہ لکھیں، پورا کریں اس کو۔ دنیاوی بھلائی حاصل کرنے اور دنیاوی تکلیف سے بچنے کے لیے تمام غیوب کے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی اب آپ کو؟ کل غیوب کی مراد۔ اب آ جائے حاشیے پر، نمبر 3، خاص غیب متعلقہ پڑھیں بِأَسْبَابِ الْمُضَارِ وَالْمَنْفَعَةِ، خاص قسم کا غیب جس کا تعلق نفع نقصان سے ہو وہ مراد ہے۔ نمبر 3 لکھیں حاشیے پر، الغیب سے مراد مخصوص غیب، دنیاوی نفع حاصل کرنے اور تکلیف سے بچنے کے لیے جس کی ضرورت ہے وہ مراد ہے۔ اب ایک جملہ لکھنا اسی کے آگے، یعنی دنیاوی تکالیف سے بچنے اور دنیاوی بھلائی جمع کرنے والا غیب میں جانتا ہوتا تو لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، ایک لفظ لکھ کر ابھی نقطے ڈال دیں۔ یہ جملہ پڑھیں جو میں نے لکھوایا ہے۔ الغیب سے مراد کیا ہے؟ مخصوص غیب ہے جس کا تعلق نفع نقصان سے۔ اگر میں دنیاوی تکالیف سے بچنے والا غیب جانتا ہوتا، دنیاوی بھلائی جمع کرنے والا غیب جانتا ہوتا تو پھر مجھے تکلیفیں نہ آتی، میں دنیا کے نفع جمع کر لیتا۔ الغیب سے مراد کون سا احتمال ہے؟ یہ تیسرا ہے۔ حاشیے پر آئیں، الغیب پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، نفی غیب ذاتی غیر مراد۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ حاشیے پر آ جائیں، اگلے صفحے پر آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، حاشیے اگلے صفحے پر اشارہ لکھ لیں۔ سوال، ذاتی غیب کی نفی ہے، جواب، ذاتی و عطائی کا فرق کرنا ہی غلط ہے۔ سارا جہان عطائی ہے، ذاتی نام کی کوئی چیز نہیں۔ نیز قرآن میں مطلقاً نفی ہے،
نہ ذاتی کا ذکر ہے نہ عطائی کا. نیز آیت کا شان نزول بھی عطائی کے متعلق ہے. اب آپ کے پاس یہ لفظ لکھے ہوئے بھی ہیں. نفی غیر ذاتی غیر مراد حاشیے پر دیکھیں قرآن وسائل. قرآن کی مراد بھی یہی ہے اور سوال کرنے والے کی مراد بھی. لأن السائل سالا سوال کرنے والے نے سوال کیا اللہ یخبرک ربک تیرا رب تجھے بتاتا کیوں نہیں قیامت کے بارے میں. جب سوال عطائی کا ہے تو جواب میں نفی بھی عطائی کی ہوگی. مولا صرف کیا جملہ بھی لکھوایا آپ کو. آیت کا شان نزول بھی عطائی کے متعلق ہے. سوال تھا لکھیں تیرا رب تجھے قیامت کی خبر کیوں نہیں دیتا. نوٹ سوال علم عطائی کا ہو اور جواب میں نفی ذاتی ہو تو تطبیق کیسے ہوگی. تطبیق کیسے ہوگی. سوال عطائی کا ہے جواب میں نفی ذاتی ہی ہو رہی ہے. واہ بھائی واہ. یہ سوال اور جواب آپس میں فٹ کیسے ہوں گے. مولانا حاشیے پر آئے یقولون البریلویون حاضر آیت منسوخ. پڑھو تو صحیح. یقولون البریلویون حاضر آیت یہ آیت منسوخ ہے. تو کیا لکھا ہے منسوخ غیر مراد. منسوخ غیر مراد. منسوخ غیر مراد. حاشیے پر آئے لو. یہ لو کن تو عالم الغیب. لو نفی فی الماضی کے لیے آتا ہے. نیز کنتو لستک سڑتو مسانی سارے صیغے ماضی کے ہیں. لہذا آیت منسوخ ہے. جواب لو مطلق نفی کے لیے آتا ہے. جیسے لو کان فیہما آلہہ. ایک اشارہ لکھ لیں. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر اور الہ اللہ کے علاوہ ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو جاتا. یہاں ماضی حال استقبال تینوں برابر ہیں. اور یہ سوال کہ صیغے ماضی کے ہیں لکھیں. تو سورت آراف مکی ہے. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجبوراً مکہ چھوڑا. بدر و احد ہوئے. قتل کے منصوبے بنے. زہر دیا گیا.
ماضی کے متعلق ہوتی تو آیت کے نزول کے بعد آپ پر تکالیف کیوں آئی؟ یہ بات حل ہو گئی مولانا؟ حاشیے کو دیکھو، نمبر 3، کتمان للتواضع غیر مراد۔ آؤ جی، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تواضع آج تھی کہ فرمایا تھا میں غیب نہیں جانتا، میں نے جانتے تو تھے۔ لکھیں جملہ، آپ عالم الغیب تھے، بطور تواضع فرمایا میں غیب نہیں جانتا۔ جواب، جمہور کے نزدیک صدق، سچ، صدق یہ ہے کہ بات واقعہ کے مطابق ہو، اور کذب کہ بات واقعہ کے مطابق نہ ہو۔ سوال، یہ تواضع سچی ہے یا جھوٹی؟ سوال، یہ تواضع سچی ہے یا جھوٹی؟ اگر سچی ہے کہ عام عالم الغیب نہ تھے، تو یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اور علم غیب تھا اور زبان سے نفی کی، تو یہ جھوٹ ہے، جس سے پیغمبر پاک ہے۔ اب دیکھیں، چھوٹا سا حاشیہ تھا اور کتنی تشریح کرنی پڑ گئی۔ اب آخری جو ہمارا قول ہے نا، نیچے آ جائیں، بالکل 4 نمبر کیا لکھا ہوا ہے؟ غیب عطائی مراد۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کو گول دائرہ بنا کر واضح کریں، اسی لفظ کو سارے ساتھی گول دائرہ لگائیں اس پر۔ غیب عطائی، آیت کے اندر عطائی غیب مراد ہے۔ میں نے معنی میں کیا مولانا سے لکھوایا؟ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ، اگر میں عطائی طور پر غیب جانتا ہوتا، لکھوایا ہے لفظ جی۔ اگر میں ذاتی چھوڑو، انہوں میں طرف دیکھیں، انشاءاللہ میں سورۃ الانعام میں آپ کو یاد دلاؤں گا۔ آپ دیکھیں گے تو میں جملہ حل کروں گا، چھوڑو حاشیے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود عطائی تھا، اللہ نے عطا کیا تھا آپ کو۔ اب اس عطائی وجود کے لیے جو صفت ثابت ہوگی وہ بھی عطائی ہوگی۔ حسن عطائی تھا، آپ کا جمال عطائی تھا، آپ کی خوبصورتی عطائی تھی، ختم نبوت صفت عطائی تھی، خوبصورت اخلاق صفت عطائی تھی۔ جس چیز کا اثبات ہوگا عطائی کا اثبات ہوگا، اور جس چیز کی نفی ہوگی عطائی کی نفی ہوگی۔ ما علمناہ شعرا، ہم نے پیغمبر کو شعر کا علم نہیں دیا، عطائی کی نفی ہو رہی ہے۔ جادو کا علم نہیں دیا کہ پیغمبر کاہن اور جادوگر ہو، عطائی کی نفی ہو رہی ہے۔ اور جب علم غیب کی نفی ہوگی تو عطائی کی نفی ہوگی۔ جب آپ کا وجود عطائی تھا، جس چیز کا اثبات ہوگا عطائی کا ہوگا، جس چیز کی نفی ہوگی عطائی کی نفی ہوگی۔ ذاتی تو ذاتی رہا، میں آمنہ کلال عطائی طور پر بھی غیب نہیں جانتا۔ بات سمجھ آئیے؟ آؤ مولانا،
چھوٹی سی بات تھی، کتنا لمبا حاشیہ لکھنا پڑ گیا۔ قرآن آسان ہے، مذاق ہے، کو ترجمہ پڑھیں گے جی، ہم ترجمہ سن لیں گے، ٹی وی پر فیس بک پر ہم مفسر بن جائیں گے۔ سبحان اللہ، قرآن مذاق ہے۔ اب میں مانا کرتا ہوں، بس آپ ذرا دل کی کھڑکیاں کھولیں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں شروع سے مانا کروں، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں مالک میں اپنی جان کے لیے کسی نفع کا اور کسی نقصان کو ہٹانے کا، کوئی نفع دینے کا کوئی نقصان ہٹانے کا، مگر جو چاہے گا اللہ وہی ہو کر رہے گا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں عطائی طور پر غیب جانتا ہوتا، ذاتی تو ہے نہیں نا، ذاتی تو صرف اللہ کا ہے، البتہ بہت ساری جمع کر لیتا دنیا کی بھلائی، اور نہ پہنچتی مجھ کو دنیاوی تکلیف، نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا ہوں ہمدردی کی وجہ سے، خوشخبری سنانے والا ہوں لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس قوم کو فائدہ اس قوم کو ہوگا جو ایمان رکھتے ہو۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، متعلق بتاؤ اے ثانی، وہی کے پیچھے چلو، خود ساختہ تعلیمات چھوڑ دو۔ واللہ کریم وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا من نفس واحدہ، ایک جی سے پیدا کیا آدم علیہ السلام، وجعل منہا زوجہا، اور بنائی اللہ کریم نے اس کی جنس میں سے اس کی بیوی۔ نمبر ایک خالقکم خالق ہے، نمبر دو جعل منہا محسن ہے، منہا من جنسہا، اللہ نے اس کی جنس میں سے بیوی بنائی۔ تمہیں پیدا کیا تم انسان ہو اور بیویاں بھی تمہاری انسان ہیں۔ نیچے تائید لکھی کہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، سورۃ الروم کھولیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، وہ بھی ہے اور یہ آیت بھی ہے۔ یہ آیت کہاں ہے؟ جعل لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کیسے آیت ہے؟ سورۃ الروم 824 یہ من آیاتہ، یہ صفحہ 824، من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے اس نے بنائی تمہارے فائدے کے لیے تمہاری جنس میں سے بیویاں، تم بھی انسان بیویاں بھی انسان۔ کیوں بیویاں انسان بنائی؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ آپس میں لڑائی فساد کرو۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بیویاں تمہاری جنس میں سے بنائی ہیں، تم بھی انسان، بیوی ہوتی جن نہ، رانا صاحب نہیں بنا سکتا تھا نا جن، وہ ہے شریر مخلوق ہے۔ مولوی صاحب سبق پڑھ کر سبق پڑھا کر، دونوں شامل ہو جائیں، آپ بھی اور میں بھی، سبق پڑھ کر پڑھا کر روزے کی حالت میں تھکے ہارے پہنچے، وہ آگے بلی بنی بیٹھی، بلی بنی، ہم خوش ہو جاتے ہیں، ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ اچھا وہ شرارتی کو میں پرندہ بنے ادھر بیٹھے، روٹی کدھر ہے؟ چھوڑو روٹی کو، گر میرا آنا جانا جنس میں سے بیوی بنائی۔ جعل منہا زوجہا لیسکن الیہا، سبق لیسکن الیہا، جنس میں سے بیوی بنائی، لیسکن الیہا، تاکہ سکون حاصل کرے مرد، الیہا، اس کی طرف چوٹیاں کھا کر، وہ بیوی اس کو مارے پیٹے یہ سکون حاصل کرے، لیسکن الیہا، تاکہ سکون حاصل کرے انسان مرد بیوی کی طرف۔ فلما تغشاها، جب کہ ڈھانپ لیتا ہے مرد اس عورت کو، کیا مطلب؟ یعنی جمع کرتا ہے، حملت حملا خفیفا، اٹھاتی ہے بوجھ ہلکا، بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، ابھی پانی کا قطرہ خون ہے، بوجھ ہے ہلکا، فمرت بھی، بس چلتی رہتی ہے ساتھ اس کے، بے تکلف ہو کر۔ فلما
مسکنت جب کہ بوجھل ہو جاتی ہے عورت، بچہ بڑا ہو گیا، دعوا اللہ ربہما، دونوں پکارتے اللہ کریم کو جو ان کا رب ہے، کیا کہتے نہیں آتیتنا صالحا، البتہ کر دے دیا تو نے ہم کو تندرست بچہ۔ یہاں صالحن سے مراد نیک نہیں ہے، صالحن سے مراد ہے صحیح آبا والا، صالحن پر لکھو مولانا صحیح آبا والا۔ اللہ تو نے ہمیں صحیح آبا والا بچہ دے دیا، لنکونن من الشاکرین، ضرور بھی ضرور ہو جائیں گے ہم شکر کرنے والوں میں سے۔ فلما آتاہما صالحا، جبکہ دے دیا ان دونوں کو اللہ کریم نے تندرست بچہ، صحیح آبا والا بچہ دے دیا، جعل لہ شرکاء، بنانے لگ گئے دونوں اللہ کے لیے کئی شریک، اعتقادا عملا قولا، زبانی بھی اللہ کا شریک، قولا بھی اللہ کا شریک، عملا اعتقادا، پیرا دیتا۔ اب نام کیا رکھا؟ پیرا دیتا، پیروں نے دیا ہے، اب نام یہ رکھ دیا، اور درباروں پر جا کر دے کے چڑھانا شروع کر دی، اللہ کی شریک بنانے شروع کر دیے۔ فیما آتاہما، اس بچے میں جو اللہ نے ان کو دیا تھا، فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بلند ہے ان کاموں سے جو وہ شریک کر رہے ہیں۔ ایشرکون ما